الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو يشرك به فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار برباد بے بس لاچار گمراہ بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں جلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر اللہ صراط مستقیم پر کھڑا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ایسے انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے نمازی کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اپنے ان بندوں کی قربانی قبول نہیں کرتا جو وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے آیت بھی اور سورہ بھی بتلاؤں گا، اس سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ مسجد میں آنے کے بعد کس طریقے سے مسجد میں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ بات کرتے ہوئے نظر آئے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ نوجوانوں بتلاؤ یہ تمہارا گھر ہے؟ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ جس طریقے سے تم اپنی حکومت چلا رہے ہو، جس طریقے سے تم یہ آواز نکال رہے ہو، کیا تم لوگوں نے اس کو اپنا گھر بنایا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا، اے نوجوانوں اب بتلاؤ جب اللہ رب العالمین کا گھر ہے تو اللہ رب العالمین کے گھر میں لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو آج اسی طریقے سے اس مسجد میں بھی لوگ آواز نکالتے ہوئے نظر آئے، اس مسجد میں بھی بات کرتے ہوئے لوگ نظر آئے، تو یہ کیا آپ لوگوں کا گھر ہے جو آپ اپنی حکومت اس گھر میں چلا رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس مسجد میں جب آئیں تو سکون و شانتی سے، اطمینان سے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں۔ بہرحال میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں بتلاؤں۔ تو سب سے پہلی بات، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن سب سے پہلا عمل انسان کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے تو اپنے ذبیحہ کو ذبح کرے۔ جو انسان ایسا کرتا ہے
اس نے میری سنت پر عمل کیا، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا یعنی کہ اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے ذبیحے کو ذبح کرو، اپنے بکرے کو ذبح کرو، تو اپنی چھری کو صاف کر لو، اتنا صاف کر لو کہ تمہاری چھری اتنی صاف ہو جائے کہ اگر ایک درخت میں مار دو، پھینک دو تو اس میں رک جائے، نیچے نہ گرنی پائے۔ جب اتنا صاف ہو جائے اور جب اپنے ذبیحے کو ذبح کرو تو اتنا تیزی سے ذبح کر دو کہ تمہارے ذبیحے کو تکلیف نہ پہنچے، وہ تڑپے نہ۔ اور ایک بات جان لو یہ بھی کہ جب میں بتلایا تھا پہلے ہی کہ بے نمازی کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، آئیے پہلے میں سیریل سے بتلاتے چلوں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں آیت نمبر 88 میں فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَلَوْ يُشْرِكْ بِهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ وَلَوْ يُشْرِكْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں مشرک کی قربانی، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں مشرک کی قربانی قبول نہیں کرتا، وہ میرے سامنے فیک ہے، بیکار ہے جو مشرک اگر میرے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ریاکاری اور دکھاوے کی قربانی بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے ریاکاری اور دکھاوے والی قربانی کو بھی میں قبول نہیں کرتا، وہ بھی بیکار ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کی قربانی کرتا ہے تو وہ بھی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اور اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا میں بے نمازی کی بھی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 64 میں فرمایا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ میں کافر کی بھی قربانی، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں کافر کی بھی قربانی قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی بھی عمل میں قبول نہیں کرتا، میرے سامنے اس کا بھی کوئی بھی عمل بیکار ہے، چاہے جو وہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے، لیکن اگر وہ کافر ہے، میرے اوپر ایمان نہیں لایا تو میں اس کی ساری عبادتوں کو رد کر دیتا ہوں، بیکار کر دیتا ہوں۔ اب بتاؤ جب اللہ رب العالمین کہتا ہے میں کافر کی قربانی قبول نہیں کرتا تو کافر کون ہے؟ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی تو کافر ہوئے۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بے نمازی کی بھی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اور صاف صاف سننا چاہے تو حدیث میں بھی ہمارے نبی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین بے نمازی کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ قربانی قبول نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے اگر وہ بے نمازی ہے۔ اور حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث 1015، اگر شک ہوگا تو دیکھ لینا، 1015 مسلم شریف کی حدیث، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ قربانی بھی قبول نہیں کرتا، وہ ذبیحہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بیکار ہے اگر حرام کمائی کا ذبیحہ انسان ذبح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ بھی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے حرام کمائی سے ذبیحے کو لایا، بکرے کو خریدا، تو اللہ رب العالمین وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حرام کھانے والا، حرام جو بکرا حرام کمائی کا کھاتا ہے، یعنی کہ دوسرے کھیت میں چرتا ہے، دوسرے کی اناج کھاتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین اس کی بھی قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 1718 میں ہمارے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنت کے مطابق انسان قربانی نہیں کرتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین اس کی بھی قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔
یہ تھی چند باتیں جو اللہ رب العالمین ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ بے نمازی کی قربانی اور بے سنت کی قربانی، جو بے سنت ہے یعنی سنت کے ساتھ نہیں کیا اس کی بھی قربانی، مشرک کی بھی قربانی، کافر کی بھی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ابھی ایک دن کا وقت ہے، کچھ پل کا وقت ہے، ہم بھی نمازیں شروع کر دیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ کیا پتہ اللہ رب العالمین ہم اسی وقت سے نماز شروع کر دے، اللہ رب العالمین کل قربانی کے وقت اللہ رب العالمین ہمارے ذبیحے کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ 2 پارے میں اور 7ویں صفحے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا باللہ لعلہم یرشدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہر وقت ہاتھ کو پھیلائے رہتا ہوں کہ کیا پتہ کس وقت کون سا انسان مجھ سے توبہ کر لے، اور آج بھی وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہاتھ کو پھیلائے ہوئے کہتا ہے بندو میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دو اور اللہ مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج سے اور اسی وقت سے نمازیں 5 وقت کی نمازیں بن جائیں اور ہمارے ذبیحے کے بھی اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین بے نمازی کی قربانی کو، اللہ رب العالمین بے نمازی کے ذبیحے کو اللہ رب العالمین جب قبول نہیں کرتا، تو اگر بے نمازی حلال کرے گا، ذبیحے کو ذبح کرے گا، تو کیا اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں ذبیحے کو ذبح کروانا ہے تو وہ بھی نمازی ہونا چاہیے، بے نمازی سے اپنے ذبیحے کو حلال نہ کروائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ تو آئیے میں بتلا دوں کہ قربانی کب سے شروع ہوئی۔ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک ذی الحجہ کو کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے سوچا یہ خواب لگتا ہے غلط ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو انہوں نے صبح میں اٹھ کر ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور اسی طریقے سے دیکھتے گئے 9 ذی الحجہ تک دیکھتے رہے، تو وہ اپنی اونٹوں کو قربان کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی جو اونٹنی تھی وہ سب ختم ہو گئی، اب اونٹ بچے نہیں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں خواب میں دکھلا رہا ہے کہ ابراہیم دیکھو تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ تو انہوں نے سوچا لگتا ہے اللہ رب العالمین مجھ سے اپنے بیٹے کو بھی مانگ رہا ہے، مجھ سے میرے بیٹے کو بھی مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میری پیاری بیوی حضرت ہاجرہ، جانتی ہو آج میں اپنے بیٹے اپنے لختے جگر کو ایک دعوت پہ لے جانے والا ہوں، تم اسے نہلا دھلا کر تیار کر دو، نیا کپڑا پہنا دو۔ حضرت ہاجرہ نے ایسا کر دیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، جیسے ہی نکلے ادھر سے شیطان آیا حضرت ہاجرہ کے پاس اور کہنے لگا اے حضرت ہاجرہ، جانتی ہو تمہارے لختے جگر کو، تمہارے اس ٹکڑے کو ابراہیم کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ان کو اللہ رب ان کو وہ تو دعوت میں لے کر گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں، دعوت میں نہیں بلکہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بلکہ حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کوئی ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وہ کمزور ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے اسے، اور اب اسے کرنا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اے شیطان، میں تجھے پہچان نہیں پائی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو شیطان ہے اور جانتا ہے ایک اسماعیل کیا، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں چھوڑ دیتی، قربان کر دیتی۔ تو اب اس کے پاس ایک چارہ اور بچا کہ اب میں جاؤں حضرت اسماعیل کے پاس اسے بھی بہکاؤں، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا، بہکانے کے لیے پہنچا اور بتلایا پھر یہی ماجرا کہ اے پیارے بیٹے، جانتے ہو یہ تمہارے باپ جو ہیں تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت اسماعیل نے بھی کہا کہ مجھے دعوت پہ لے کر جا رہے ہیں، دیکھو نیا کپڑا پہنایا۔
اور اب کہہ رہے ہیں کہ دعوت پہ لے کر جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا نہیں نہیں، یہ تو تمہیں پھسلا کر بہلا کر لے کر جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا، یہی جواب دیا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو پھر انہوں نے وہی جواب دی، شیطان نے وہی کہا کہ یہ مجبور ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اسے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا کہ کہاں اللہ رب العالمین کا حکم اور کہاں میرا گلا، میں تو اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنے گلے کو کٹوانے کے لیے تیار ہوں، اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کون سا بچہ ہے؟ ابھی 6-7 سال کا ننھا سا بچہ ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس شیطان پہنچا اور کہنے لگا، اے دیکھو یہ کتنا بے وقوف باپ ہے، اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے چلا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے خواب میں دکھلا دیا اور یہ سچ کرنے کے لیے چلا ہے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو وہ تو پیغمبر تھے، نبی تھے، انہوں نے ایک کنکڑیاں ماری، شیطان بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اور حضرت ابراہیم کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے پہاڑ کو دیکھا، اب پار کرنے کے لیے کیا کرے؟ اللہ رب العالمین سے گفتگو کی، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، اللہ رب العالمین یہ شیطان راستے میں رکاوٹ کر رہا ہے، پہاڑیاں کھڑا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اے ابراہیم ایک پتھر اٹھاؤ، ایک پتھر کو مارو، اگر پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے گر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں گرتا ہے تو 3 پتھر مارنا، اور وہی وہ جگہ ہے جہاں پر حاجی لوگ جاتے ہیں کنکڑیاں مارتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ پہاڑ ٹوٹ گیا اور آگے چلنے لگے، جانے کے بعد پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نیچے کھڑے ہیں، پھر آواز لگاتے ہیں، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی نقل کر دیا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قل یا بنی انی اری فی المنام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہاڑ پر بلایا اور بلانے کے بعد گفتگو کی۔ کیا گفتگو کی؟ پہاڑ پر کیسے بلایا؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد یہاں آ کر کے سلجھاؤ۔ اب پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سلجھانے کی بات کرتے ہیں بلا کر، مطلب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، میں تجھے اسی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بتلاتے ہیں اپنے بیٹے کو، معاملہ سلجھاتے ہیں کہ میں بتلا دوں تاکہ میرے بیٹے کو یہ نہ ہو کہ میں بنا بتلائے اسے ذبح کر دیا، اسے بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا اور میں اس کے حکم کے لیے آج تم کو لے کر آیا تھا اور ذبح کیا۔ اور وہاں پر ایک بات بھی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، اپنے پاس بیٹھایا اور کہا، کیا کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی دیکھی نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آج تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے راہ میں تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ یہی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے گفتگو کی، کہا اے اسماعیل جانتے ہو اللہ رب العالمین نے مجھے خواب میں بلایا اور خواب میں دکھلایا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اور اب بتلاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انی وذهب فانظر ماذا تراک۔ اے ابراہیم نے فرمایا، اے اسماعیل اب بتلاؤ اللہ رب العالمین نے جو خواب مجھے دکھلایا ہے اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل نے بھی ترنت کہا، جواب دے دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। आज हम अपने बच्चे को अगर कह दें एक गिलास पानी लेकर आओ, वो गुस्से में हो जाता है, कहता है गिलास पानी नहीं पी पाते हैं, मांगते हैं, देखो बैठकर हुक्म लगाते हैं। और वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। ज़बह करने के लिए इब्राहिम ने कहा, उसने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए प्यारे बाप, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है वो तुरंत कर गुजरिए, मेरी मोहब्बत का ख्याल ना कीजिए। आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से सबसे पहले नंबर पर पाएंगे। सब्र थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर, इसीलिए हज़रत इस्माइल को कहा जाता है इस्माइल ज़बीहुल्लाह। और फिर वहाँ भी एक बात हुई, अपने पास बैठाया, बुलाया, और इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी नकल कर दिया। फलम्मा अस्लमा ततजाफा मिनस सालिहीन, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, सुला दिया। इस्माइल ने कहा ख्वाब में देखा है तो कर गुजरिए, यहाँ तक कि सुलाया अपने बेटे को। सुलाने के बाद बोसा नहीं देते हैं, छुरी को साफ करते हैं। अब देखो लोग, बहुत से लोगों ने इस मिंबर पर से आप लोगों से कहा होगा कि इब्राहिम ने अपने बेटे की आँख पर पट्टी बांधी थी। नहीं, पट्टी नहीं बांधी थी, ये तो मौलवियों ने नमक मिर्चा लगाकर इसे बढ़ा दिया है, लेकिन पट्टी नहीं बांधी थी। साफ साफ ये हदीस में आया है, तिरमिज़ी की हदीस है कि जब हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को लटाया ज़मीन पर, लटाने के बाद जब अपने हाथ में छुरी ली और लेने के बाद सोचा कि लाओ ज़बह कर दूं, तो हज़रत इस्माइल ने अपने बाप से एक बात कही, एक सलाह दी, ये मेरे प्यारे बाप, अरे मेरे अब्बू जान, आप जब मुझको ज़बह करेंगे तो हो सकता है मैं तड़पने लगूं, और तड़पने में ऐसा हो जाए कि आप मेरी मोहब्बत में मुझे आप ज़बह ना कर पाएँ। जिस छुरी को आप कपड़े में लपेट कर लाए थे उसी कपड़े से मेरे पैर को बांध दीजिए। पैर को जब इब्राहिम ने बांधा और बांधने के बाद जब ज़बह करने लगे तो फिर इस्माइल ने कहा, ऐ प्यारे अब्बू जान, हाथ को भी बांध दीजिए, हो सकता है जब आप मुझको ज़बह करें तो मेरा हाथ हरकत में आकर तुम्हारी छुरी को रोक ले। ऐसे यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ को भी इब्राहिम ने बांध दिया। फिर ज़बह करने चले, फिर इस्माइल ने रोक लिया, कहने लगे, ऐ प्यारे अब्बू जान, जो ये चादर मेरे गर्दन के नीचे है, हाँ पट्टी बांधी थी, लेकिन छुरी रगड़ते समय पट्टी को निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि इस्माइल ने कहा था, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता हो कि मेरी और तुम्हारी आंखें भी मिले और बाप और बेटे की मोहब्बत में मिलती रहे। उसी के साथ साथ हज़रत इब्राहिम यानी कि मेरे प्यारे अब्बू जान, आप मुझको ज़बह करते चलो। यहाँ तक की बात ये हो रही थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल ने कहा कि जो मेरे गर्दन के नीचे है, जो चादर है, उसको निकाल लो, क्योंकि खून नापाक होता है, खून नापाक होता है। इसीलिए जब हम ज़बीहे को ज़बह करते हैं तो खून को ज़मीन के अंदर बंद कर देते हैं, पाड़ देते हैं, तो खून नापाक होता है। तो इसीलिए इस्माइल ने कहा इस चादर को निकाल लो, क्योंकि अगर खून लग जाएगी तो ये चादर नापाक हो जाएगा। और निकालने के बाद, ऐ प्यारे अब्बू जान, जब मेरी रूह निकल जाएगी मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊंगा, और जब मैं इत्मीनान में आ जाऊंगा, आराम से लेट जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसी चादर में लपेट कर और दफना देना। ये बात इस्माइल ने कही थी। और फिर ज़बह करने चले, फिर रोका इस्माइल ने, फिर ये कहा, है प्यारे अब्बू जान, ये कुर्ता भी मुझसे, मेरे जिस्म से निकाल लो और मेरी प्यारी माँ को तोहफे में दे देना, हदिये में दे देना, ताकि अगर जब मेरी याद आए तो उसे देख कर वो अपने दिल को इत्मीनान पहुँचा ले, शांति पहुँचा ले। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये सारी बातें हो चुकी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को रगड़ना चले, रगड़ने के लिए तैयार हो गए, रगड़ रहे हैं, छुरी नहीं चल रही है। रगड़ते समय क्या हुआ जानते हो? क्या माजरा हुआ ज़मीन पर और आसमान पर? जब छुरी रगड़ने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ गर्दन पर इब्राहिम ने रखी तो जानते हो क्या हुआ? आसमान भी थर्रा गई, ज़मीन भी काँप गई, हवाएं चलना बंद हो गई, दरियाओं में जो पानी थी वो भी उबलना बंद हो गया,
اور جو درختوں کے پتے تھے وہ بھی حرکت کرنا بند کر دی۔ اور آسمان میں کیا ماجرا ہوا جانتے ہو؟ فرشتے جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ رب العالمین تیرا یہ کیسا امتحان ہے؟ تو آج اپنے بندے کو کس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ یہ خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بھی ہنستے ہوئے کہا فرشتوں سے، اے فرشتوں، جب میں بنی آدم کو پیدا کر رہا تھا تو تم بھی کہہ رہے تھے کہ تیرے یہ بندے جو مٹی سے بن رہے ہیں کل دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے۔ اب بتلاؤ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے یہ خون خرابہ ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے بھی کہا تھا انہ علیم بذات الصدور، تم میرے بندوں کی دلوں کی باتوں کو نہیں جانتے، بلکہ میں غفور الرحیم ہوں، بذات الصدور ہوں، اپنے بندے کی دلوں کی باتوں کو بھی سن لیتا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ ذبح کر رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، آسمان کانپ گیا، زمین کانپ گئی، فرشتے بھی رونے لگے، ساری چیزیں حرکت کرنا بند کر دی۔ تو بات یہ ہوئی کہ چھری نہیں چل رہی ہے، کیوں نہیں چل رہی؟ یہ بھی ایک ماجرا ہے۔ نیچے بھی نبی ہیں، اوپر بھی نبی ہیں، بیچ میں چھری ہے، چھری چل نہیں رہی ہے۔ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیونکہ نیچے نبی ہیں، اوپر بھی نبی ہے، نبی کے ہاتھ میں چھری ہے، اور اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے لا تقطعی، اے چھری سن لے، مت کاٹ، اگر میری نبی کے ایک بال کو بھی کاٹ دیا تو میں تجھے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ چھری چل نہیں رہی تھی۔ پھر بھی ابراہیم نے پتھر پر رگڑی، اور رگڑنے کے بعد پھر اتنی تیز چھری ہو گئی تھی کہ اگر ایک سنگ مرمر پر مار دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ہو جائے گا، ایک پتھر پر رگڑ دیا جائے تو پتھر بھی ٹکڑا ہو جائے گا۔ پھر بھی اتنی تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر نہیں چل رہی ہے، اور جب چلا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو خلیل جوش میں آج کر میرے اس نبی کو ذبح کر دے، اے جبریل جلدی جاؤ۔ اور جانتے ہو کیوں ذبح نہیں کروایا تھا اللہ رب العالمین نے؟ جبریل سے اللہ رب العالمین نے کہہ کر بھیجا ہے جبریل جلدی جاؤ، اگر اسے ذبح کر دے گا تو میں کل اسی کے ماتحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا ہوں، میں اپنے آخری نبی کو اسی کے ماتحت لاؤں گا، جب یہ ذبح ہو جائے گا تو میں اپنے آخری نبی کو کہاں سے لاؤں گا؟ تو جبریل آئے اور ایک دمبا ساتھ میں لے کر آیا، لیکن وہ دمبا کون سا دمبا تھا؟ لوگ جانتے ہیں کہ ہاں ابراہیم نے ایک دمبے کو ذبح کیا تھا، لیکن وہ دمبا بھی کون سا تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ پہلے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے بھی قربانی کی تھی، لیکن قابیل کی قربانی رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قبول ہو جاتی تھی تو ایک آگ اگلتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، یہ نشانی ہوتی تھی کہ ہاں یہ عمل قبول ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دمبے کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ چرتا رہا، کھاتا رہا، اور وہی دمبا حضرت جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس لائے تھے، اور اسی دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا جو قابیل نے پہلے کیا تھا۔ تو جب یہ بات ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں دمبے کو ذبح کر دیا، میرا بیٹا اور حضرت جبریل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو جبریل سے ابراہیم نے پوچھا کہ جبریل بتلاؤ کہ یہ اللہ رب العالمین کا کیسا امتحان تھا؟ تو جبریل نے فرمایا کہ کیا تم نے پوچھا نہیں کہ اللہ رب العالمین کیوں کر رہا ہے؟ کیوں میرے بیٹے کی ہی قربانی مانگ رہا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ان کے بھی 10 بیٹے، 12 بیٹے، 4 بیٹے، 6 بیٹے، ان کی بھی قربانی کر لے، لیکن میرا ایک ہی لخت جگر ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا بھی نہیں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ترنت تیار ہو گئے۔ اور آج جب ہم ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ چلے؟ ایک بات یہ بھی ہے، جب انسان جانور کو پالتا ہے 1 سال 2 سال پالنے کے بعد جب ذبح کرتا ہے تو اسے رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ بیٹے کی طرح پالا اور آج اللہ رب العالمین کے سامنے ذبح کر رہا ہے، اور ہمیں کیا پتہ چلے؟ منڈی سے آج لے کر آیا، کل ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، بات ختم ہو گیا۔
لیکن قربانی کو اللہ رب العالمین نے اسی وقت جبریل نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ابھی بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہے، ابراہیم تم اللہ رب العالمین سے بات کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العالمین کیا بات ہے، اب کیا بات کرنا چاہتا ہے، یہ نا سخت امتحان تھا، میں اس میں پاس نہیں ہوا کیا؟ جبریل نے کہا اے ابراہیم تم تو پاس ہو گئے ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کچھ بتلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم جانتے ہو جو قربانی آج تم نے میرے سامنے پیش کی ہے، جو میں نے تم سے امتحان لیا ہے، تم پاس ہو گئے ہو، اور جانتے ہو ایک خوشخبری ہے، تمہاری اس قربانی کو میں آنے والی امت پر، آنے والے لوگوں پر جب تک قیامت نہیں آ جائے گی وہ لوگ اسی طریقے سے قربانی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور آج ہم بھی وہی قربانی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہرحال ایک بات اور بتلا کر اپنی باتوں کو ختم کر لوں گا کہ قربانی کا گوشت کب تک رکھا جاتا ہے، کب تک رکھنا چاہیے قربانی کا گوشت۔ ایک سال ہمارے آبی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ کرام جانتے ہو قربانی کا گوشت کب سے کب تک رکھا جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول نہیں معلوم، آپ کو زیادہ علم ہے۔ تو نبی نے فرمایا 3 دن تک۔ کیا فرمایا؟ 3 دن تک۔ اور اسی کے بعد 1 سال کے بعد پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ کرام جانتے ہو، 1 سال کے بعد پھر پوچھا صحابہ کرام جانتے ہو کہ قربانی کا گوشت کب سے کب تک رکھنا چاہیے؟ پھر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے پچھلے سال اگلے سال بتلایا تھا کہ 3 سال تک 3 دن تک گوشت کو رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، قربانی کا گوشت جب تک چاہو تب تک رکھ سکتے ہو جب تک کہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ ایسا بھی مت کرنا کہ وہ خراب ہو جائے، خراب ہونے سے پہلے چاہے آپ کا دل کرے تو اس سے پہلے مسکینوں اور یتیموں میں بانٹ کر ختم کر دینا، جتنی جلدی ہو سکے اسے کھا لینا چاہیے تاکہ اس میں کیڑے مکوڑے نہ پڑ جائیں، کیونکہ وہ قربانی کا گوشت ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ قربانی کا گوشت جب کسائی کو ہم بلاتے ہیں، بھلے ہی بے نمازی ہوتا ہے ذبح کروا لیتے ہیں تو ہماری قربانی تو قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے کسائی کو بلاؤ جو نمازی ہو تو تاکہ تمہارا ذبیحہ بھی حلال ہو جائے۔ اور جب کسائی ذبح کر دے تو اسے ہمیں قربانی کا جو محنتانہ ہے اسے دے دینا چاہیے، قربانی کا گوشت نہیں دینا ہے۔ اگر ہاں قربانی کا گوشت دینا چاہتے ہو تو اس کا محنتانہ الگ سے دینا ہے، اور قربانی کا گوشت تمہیں ہدیے میں تحفے میں دینا ہے، یہ قربانی کا گوشت تمہیں اسے محنتانے میں نہیں دینا ہے۔ یہی ساری باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے۔ انشاءاللہ کل خطبہ میں اور بھی قربانی کے تعلق سے باتیں بتلا دوں گا۔ اب آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہمیں 5 وقت کی نمازی بنا دے۔